میرے آج کے افسانے کا عنوان ہے فن کدا۔ وہ تینوں آگے پیچھے چلتے ہوئے جو ہی آڈیٹوریم میں داخل ہوئے تو منتظمین میں سب سے زیادہ باتونی شخص نے نعرہ بلند کرتے ہوئے کہا، آہا، ہمارے اصلی چیف گیسٹ آ گئے، انہی کے دم سے تو یہ ادارہ ہے، یہ لوگ ہماری شان، ہمارا وقار اور ہمارا بھرم ہیں۔ تینوں نے ایک دوسرے کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ انتظامیہ کے ایک اہم رکن فدا صاحب آگے بڑھے اور بوڑھے شاعر، منحنی طبلہ نواز اور بیمار مصور کو ایک ساتھ اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے بولے، آپ لوگوں کو گلے لگا کر میری عزت بڑھ جاتی ہے، میرا قد اونچا ہو جاتا ہے۔ فدا صاحب نے تینوں کو سب سے آگے نرم صوفوں پر بٹھاتے ہوئے مزید کہا، خدا کی قسم، آپ یہاں سے آگے میری آنکھوں کے عین سامنے بیٹھیں گے، آپ یہاں سب سے آگے میری آنکھوں کے عین سامنے بیٹھیں گے اور کہیں نہیں جائیں گے، کیونکہ آج ہم آپ جیسے عظیم فنکاروں کے لیے جو فیصلے کرنے جا رہے ہیں وہ سننے کے لیے آپ کا سامنے ہونا بہت ضروری ہے۔ تینوں معصوم فنکار عاجزی سے خصوصی صوفوں پر بیٹھ گئے۔ انتظامیہ کے ارکان دیگر کاموں میں مصروف ہو گئے۔ فنکاروں کی فلاح و بہبود کا عظیم الشان قدم کے سنہرے الفاظ بیک ڈراپ پر جگمگا رہے تھے۔ اراکین مجلس صدارت کی اونچے تاج والی کرسیاں ابھی خالی تھیں۔ پروگرام کو شروع ہونے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ آڈیٹوریم میں لوگ آہستہ آہستہ داخل ہوتے ہوئے ادھر ادھر بیٹھ رہے تھے۔ بوڑھے شاعر کو فدا صاحب کے والہانہ پن پر سخت حیرت تھی۔ ان کی گومگو کی کیفیت کو بھانپتے ہوئے بیمار مصور نے کہا، آپ کچھ پریشان ہیں؟ یہ شخص آج مجھے اپنے دفتر میں پہچاننے سے انکار کر چکا ہے۔ بوڑھے شاعر نے فدا صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فوراً کہا، کوئی مجبوری ہوگی، طبلہ نواز بولے۔ خدا جانے، بوڑھے شاعر نے ٹھنڈی سانس لی۔ یہ کہہ کر تینوں بیٹھ گئے، تینوں خاموش ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں تینوں کو اپنے اطراف میں بے شمار آنکھوں سے ٹپکتی حیرت کی چبھن کا احساس ہونے لگا۔ بے چینی کے باوجود وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ انتظامی کارکنوں میں سے ایک ان کی طرف بڑھا اور بولا، یہ نشستیں صوبائی اسمبلی کے خاص ممبران کے لیے ہیں، آپ کہیں اور بیٹھ جائیں۔ مگر ہمیں تو فدا صاحب نے خود بٹھایا ہے، شاعر نے حیرت سے کہا۔ ہر بات فدا صاحب کے علم میں نہیں ہوتی ہے، وہ شخص بولا۔ تو پھر ہم وہاں بیٹھ جاتے ہیں؟ مصور نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تو اس نے جواب دیا، وہاں تو ڈی سی صاحب کی فیملی آئے گی۔ تو پھر وہاں؟ انہوں نے ایک اور جانب اشارہ کیا، وہاں بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھیں گے۔ اور اس طرف؟ انہوں نے طنزیہ مسکراہٹ سے ایک اور جگہ کی نشاندہی کی، وہ پریس گیلری ہے۔ پھر وہاں؟ انہوں نے 4 قطاروں کے پیچھے اشارہ کیا، وہاں شہر کی کچھ نامور شخصیات کے لیے جگہ مختص ہے۔ تو پھر 6 قطاروں کے پیچھے؟ بیمار مصور کو اس کھیل میں مزہ آ رہا تھا۔ اس کے بعد بھی 2 قطاریں وی آئی پیز کے لیے ہیں، آپ لوگ ایسا کریں کہ 8 قطاروں کے بعد کہیں بھی بیٹھ جائیں، وہ شخص بے نیازی سے بولا۔ تینوں فنکاروں نے ایک دوسرے کو بے بسی سے دیکھا اور خاموشی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب پچھلی نشستوں کی طرف جا رہے تھے۔ 8 قطاروں کے بعد کی اکا دکا خالی نشستوں پر دعوت نامے، اخبار، لفافے اور رومال اشارہ کر رہے تھے کہ وہ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی خالی عمارتوں کی طرح مقبوضہ ہیں۔ وہ تینوں اور پیچھے چلے گئے تاکہ تینوں کو ایک ساتھ جگہ مل سکے۔ آڈیٹوریم کی ہر پچھلی قطار بے وزن ترازو کے پلڑوں کی طرح اوپر اٹھی ہوئی تھی، جو کہ خالی ہونے کی وجہ سے بے وقت بھی ہوتا ہے۔ بوڑھے شاعر، منحنی طبلہ نواز اور بیمار مصور کے لیے خود کو بے وقت کر دینے والا اونچائی کا یہ سفر تھکا دینے والا تھا۔ بوڑھا شاعر جلدی ہانپنے لگا، ان کی ناہموار سانسوں نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ تب بیمار مصور بولا، تم تو مجھ سے بھی گئے گزرے ہو۔ شاعر نے دوہری کمر، جھکی گردن، دھنسی آنکھوں اور پھیکی مسکراہٹ سے دیکھا اور کہا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ آڈیٹوریم دھیرے دھیرے شہر کی اہم نمایاں شخصیات سے بھرتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں تقریب کا آغاز ہو گیا۔ اسٹیج پر مجلس صدور کی تمام نشستوں پر شہر کے چنیدہ اور مشہور لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ فنکدہ میں فنکاروں کی بہبود کے لیے ہونے والے اس فلاحی پروگرام کی مجلس صدور کے ارکان میں کوئی بھی فنکار نہیں تھا۔ تقریب کا آغاز ہو چکا تھا۔ فدا صاحب خطبہ استقبالیہ پیش کر چکے تھے۔ اس دوران انہوں نے فنکاروں کی بہبود کے لیے چند اہم اعلانات بھی کیے، مگر نشستوں کی تلاش و جستجو میں تینوں فنکار ایک بھی بات نہ سن سکے۔ فدا صاحب کوئی اعلان کرنے والے تھے، کیا اعلان کیا انہوں نے؟ طبلہ نواز نے مصور سے پوچھا۔
بھائی آپ کی طرح ہم بھی تو کرسی ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے، مصور نے جواب دیا۔ ایسی کیا بے چینی ہے خان صاحب، پتہ چل ہی جائے گا، بوڑھے شاعر نے بے دلی سے کہا تو طبلہ نواز بولے، خود کش حملے، بم دھماکے، میڈیا کی چیخ و پکار، بے حسی کی پھیلتی ہوئی گھٹن میں ہمیں اپنے طبلے کی آواز بھی صحیح طرح سنائی نہیں دیتی۔ ایسے میں دھیمی تانے لگانے کو بڑا دل چاہتا ہے، اور یوں بھی کوئی اچھی خبر سنے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ سماج کے بے حس نوکیلے کانٹوں کے ہاتھوں زخم خوردہ اور درد میں ڈوبی آواز سن کر مصور اور شاعر دونوں نے اپنے ہونٹوں کو بھینچ لیا، کیونکہ وہ خود بھی ایسی ہی ہولناک صورتحال کے اسیر تھے۔ کاغذ پر لکھی ادھوری نظموں، رنگوں کے خالی ڈبوں اور آڑی ترچی لکیروں والے ادھورے کینوس کے ڈراؤنے خواب ان کی بھی زندگی کا حصہ تھے۔ آڈیٹوریم میں تالیوں کی گونج اور تعریفی کلمات کا شور مسلسل سنائی دے رہا تھا۔ ہال کی تمام نشستیں پر ہو چکی تھیں، مگر لوگوں کی آمد کا سلسلہ اب بھی جاری تھا۔ لوگ خالی نشستوں کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اسی اثنا میں وہی کارکن جس نے تینوں کو پیچھے بھیجا تھا ان کے پاس آیا اور بڑی لگاوٹ سے بولا، خان صاحب، ہماری معزز مہمان خواتین کھڑی ہوں اور ہم میزبان جو کہ فن کدہ کے مالک ہیں بیٹھے رہیں؟ اچھا نہیں لگتا۔ یہ سارا میلہ آپ ہی نے تو لگایا ہے، آپ میرے ساتھ آئیں، ہم سب مل کر اس میلے کو کامیاب بنائیں گے۔ بوڑھے شاعر، منحنی طبلہ نواز اور بیمار مصور نے ایک دوسرے کو دیکھا اور خاموشی سے نشستوں کو چھوڑ دیا۔ اسٹیج پر تقاریر جاری تھی، تالیوں کی آواز بھی مسلسل آ رہی تھی، لیکن داد تحسین کے اس شور میں کیا کہا جا رہا ہے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ یا پھر وہ آوازیں ان تینوں فنکاروں کے کانوں تک نہیں پہنچ پا رہی تھیں۔ تینوں بوڑھے فنکاروں میں تا دیر کھڑے رہنے کی سکت نہیں تھی۔ کارکن انہیں بے نشین کر کے غائب ہو چکا تھا۔ انہوں نے بیٹھنے کے لیے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، مگر آڈیٹوریم میں کوئی نشست خالی دکھائی نہیں دی۔ اچانک ان کی نگاہ اسٹیج پر مجلس صدور کی اونچی تاج والی کرسیوں کی طرف گئی۔ وہاں 3 کرسیاں خالی تھیں۔ شاید 3 صدور اپنی اپنی تقاریر کر کے اپنی دیگر مصروفیات کی وجہ سے شہر کے کسی اور مرکز کی طرف چلے گئے تھے۔ یکایک تینوں کو ایک ہی خیال سوجا کہ جا کر فن کدہ کی وہ نشستیں اپنے قبضے میں کر لیں جن پر بیٹھنے کا بنیادی حق صرف انہی کا ہے۔ تینوں نے ایک ساتھ فیصلہ کیا اور قدم آگے بڑھا دیے، مگر کوششوں کے باوجود راہداری میں کھڑے معززین شہر کی بڑی تعداد نے بوڑھے شاعر، منحنی طبلہ نواز اور بیمار مصور کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا۔ بہت بہت شکریہ۔